تیسرے عشرے کی دعا ضرور سن لیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے کے حوالے سے ایک بہت مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص اس دعا کو 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک پڑھ لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ انشاءاللہ مصیبتیں اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ماہ رمضان کا یہ سب سے مقبول وظیفہ ہے۔ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی بھی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اور شفا چاہتا ہے تو یہ دعا پڑھ لے۔ اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق و دولت کی تنگی، بے اولادی اور اولاد کی نافرمانی جیسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے اور اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک ہی میں انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر کے کام کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں ہر حال میں کام ہے۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں جنہیں رمضان میں کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ ناظرین محترم، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور روحانیت میں کمی آ جاتی ہے۔ رمضان مبارک میں انسان اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے کہ یاد رکھو رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اسی بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن فرمایا، لوگو تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو باعث ثواب قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور بلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسے جہنم سے نجات ملے گی، اور اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، جبکہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ سے ہی افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مزید اضافہ فرماتے تھے۔ راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے،
اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے زیادہ قریب ہو سکیں اور دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر مکمل عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا بہترین موقع ہے۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات آتی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ترجمہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ یہ دعا آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ ناظرین محترم، اس عشرے میں مختلف اذکار اور عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے جن میں استغفار، درود شریف، سورۃ القدر کی تلاوت، تہجد اور نوافل صدقہ خیرات شامل ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت، استغفار، درود شریف، نوافل، خصوصاً تہجد، دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے اور رمضان مبارک کے پہلے 2 عشروں کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو تیسرے عشرے کی یہ دعا لازمی پڑھ لیں۔ 21 رمضان مبارک سے آخری روزے تک اس دعا کا کثرت سے ورد کریں۔ یہ وہ دعا ہے جسے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب اس بابرکت عمل کا طریقہ دل کی توجہ کے ساتھ سن لیں، لیکن اس سے پہلے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روحانی اور ایمان افروز اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں انشاءاللہ۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جس حال میں بھی ہوں، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ کر سکون اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے درود کو محبت اور عقیدت سے پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو کم از کم 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد 1 تسبیح یہ پڑھیں، یا رزاقو یا سمدو یا رزاقو، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں اور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں عبادات، تسبیحات، ذکر و اذکار اور لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔